فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ کی جلد دوم۔ تالیف ہے آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی اور ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی۔ ناشر ہے مصباح القرآن ٹرسٹ۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ چکے ہیں پیج نمبر 157 پر۔ یہاں پر خطبہ نمبر 27 کا تیسرا حصہ موجود ہے۔ پہلا اور دوسرا حصہ ہم پہلے پڑھ چکے۔ آئیے آج تیسرے حصے سے ابتدا کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ کچھ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے۔ عربی کی عبارت اس کی فقط چند الفاظ شروع کے اور اینڈ کے پڑھوں گی اور اس کے بعد ترجمہ اردو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیا عجبا واللہ یمیت القلب، اور ختم ہو رہا ہے فَإِذَا كُنْتُم مِّنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ تَفِرُّونَ فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرُّ۔ لکھتے ہیں العجب ثم العجب، خدا کی قسم، یہ اردو ترجمہ ہے۔ خدا کی قسم، باطل پر ان لوگوں کا ایکا کرنا اور تمہاری جمعیت کا حق سے منتشر ہونا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و اندوہ کو بڑھا دیتا ہے۔ تمہارا برا ہو، تم غم و حزن میں مبتلا رہو، تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو، تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے، مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے اور وہ تم سے لڑ بھڑ رہے ہیں اور تم جنگ سے جی چرا رہے ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور تم راضی ہو رہے ہو۔ اگر گرمیوں میں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے، اتنی مہلت دیجیے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے۔ اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، اتنا ٹھہریے کہ سردی کا موسم گزر جائے۔ جب یہ سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے باتیں ہیں، جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم اگر تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ، خدا کی قسم کہ تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے وہ اپنے باطل پر متحد ہیں اور تم اپنے حق پر منتشر ہو۔ ہمیں پیج نمبر 158 پر۔ خطبے کے اس حصے میں حضرت امام علی علیہ السلام نے شکست و کامیابی کے دوسرے پہلو کو بیان کیا اور اہل کوفہ اور عراق کی پہلو تہی کی مذمت کی، تاکہ ممکن ہے یہ بیان مردہ ضمیروں کو زندہ کرے اور قبل اس کے کہ ملک کی حالت مزید بگڑ جائے بیدار ہوں اور دشمن کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں فیا عجباً عجبا والعجب ثم العجب، خدا کی قسم ان لوگوں کا باطل پر متحد ہونا اور تمہارا حق پر ہوتے ہوئے منتشر ہونا دل کو مردہ کر دیتا ہے، غم و اندوہ بڑھا دیتا ہے، اور وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے شام کے لٹیرے اپنے باطل پر متحد ہیں اور تم اپنے حق پر منتشر ہو۔ میں نے اردو ترجمہ پڑھا، عربی کی پوری عبارت نہیں پڑھی ہے۔ لکھتے ہیں ہمیشہ تعجب اس بات پر ہوتا ہے جیسے طبیعت قبول نہیں کرتی ہے اور جس کی علتیں ناقابل یقین ہوں۔ طبیعت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ حق کے طرفدار اپنے ایمان محکم کے ساتھ استقامت کریں اور دفاع کریں۔ باطل کے طرفداروں کو دفاع کے لیے طاقتور ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اس لحاظ سے ان کی حمایت میں کمی اور سستی نظر آنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ حق کی طرف وار منتشر کمزور ارادے کے حامل سست اور ضعیف ہیں،
طرفدار، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ حق کے طرفدار منتشر، کمزور ارادے کے حامل، سست اور ضعیف ہیں، جبکہ باطل پرست متحد اور اپنے ارادوں میں مستحکم ہیں، تو تعجب ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اہل عراق کے پیشوا تھے۔ ولایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے جانشین برحق ہونے کی وجہ سے تمام مکہ و مدینہ کے لوگ، مہاجرین و انصار وغیرہ اور دوسری اکثر جگہوں کے لوگوں نے آپ کی بیعت کی تھی۔ آپ کی حقانیت کی دلیل آپ کے زہد، اعمال، افکار اور عدالت سے نمایاں تھی، مگر شام کے لٹیرے ایک ایسے شخص کے نقش قدم پر چلے جس کی لوٹ مار، جاہ طلبی، اسلام اور دور جاہلیت میں اس کے برے خاندان کا حال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اس نے امام کے مقابلے میں طوفان برپا کیا۔ کیا یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ وہ اپنے پیشوا کی حمایت میں اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور یہ یعنی مسلمان اس طرح کی عہد شکنی کریں؟ یہی مقام ہے کہ جہاں امام سخت ناراض ہو رہے ہیں اور انہیں سرزنش اور ملامت کرتے ہیں کیونکہ وہ اسی کے حقدار ہیں۔ پیج نمبر ہے 159۔ آپ فرماتے ہیں فَقُبْحًا لَكُمْ وَتَرْحًا حِینَ صَرْتُمْ عَرَضًا جُرْمًا، تمہارا برا ہو، تم حزن و ملال میں مبتلا ہو، تم تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو۔ پھر فرماتے ہیں یغار علیکم ولا تغیرون، تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے۔ اس کے بعد آپ آگے فرماتے ہیں وَتُغْزُونَ وَلَا تَغْزُونَ، اور وہ تم سے لڑ رہے ہیں اور تم جیت چرا رہے ہو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں یُعْصَى اللَّهُ وَتَرْضَوْنَ، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو۔ حقیقت میں امام علی مقام نے سرزنش اور ملامت کے بارے میں اپنی دلیل کو چند چیزوں میں سمیٹا ہے جن کی جڑ ایک ہی چیز ہے اور وہ سستی و کاہلی ہے، جس کی وجہ سے دشمن اس طرح جسارت کرے کہ بار بار حملے کرے، لوٹ مار کرے اور بے گناہوں کا خون بہا دے، اور یہ لوگ یعنی مسلمان ان غمگین اور ناروا واقعات پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ امام نے ان کی سستی، کمزوری اور کم ہمتی کی وجہ سے ہمیشہ محکوم رہنے پر ایک واضح دلیل کی طرف اشارہ کیا۔ ترجمہ: اگر تمہیں گرمیوں میں ان کی طرف بڑھنے کو کہتا ہوں تو تم کہتے ہو ابھی انتہائی گرمی کا زمانہ ہے، اتنی مہلت دیں کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے۔ اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، اتنا ٹھہریے کہ سردی کا موسم گزر جائے۔ لیکن یہ سردی اور گرمی کے بہانے سے فرار کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب تم سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے۔ گویا جنگ موسم بہار میں ہونی چاہیے، وہاں پر بھی پھولوں سے بھرے صحرا، چہچہاتے پرندے، آبشار اور روح کو تازگی دینے والی ہوائیں ہونی چاہیے، جہاں سپاہی بیٹھیں اور دشمنوں کو اپنی آنکھ کے اشاروں سے شکست دیں۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ان بے خبر لوگوں نے پوری تاریخ اسلام کو بھلا دیا۔ پیغمبر اکرم کے صحابہ نے مدینے اور تبوک کے درمیانی فاصلے کو اس شدت کی گرمی میں ننگے پاؤں طے کیا۔ پانی اور غذا کے ناکافی ہونے کے باوجود جنگوں میں نامناسب حالات کو برداشت کیا اور شیروں کی طرح دشمن پر حملہ کیا۔ اگر یہ کوفیوں کی طرح سست ہوتے اور گرمی اور سردی کو مد نظر رکھتے تو یہ اسلام کا تناور درخت کبھی ثمرآور نہ ہوتا۔ نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کے کسی کونے میں بھی سپاہی سست، ڈرپوک اور منتشر ہوتے ہیں تو کبھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے بلکہ ذلیل و خوار اور شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت ان کی گفتگو کفار اور منافقین کی گفتگو سے مشابہ ہے جو کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نہ نکلو۔ قرآن جواب میں کہتا ہے، ترجمہ ہے سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 81 کا کہ فرما دیجئے دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھتے ہوتے۔ در حقیقت اہل کوفہ جو اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہوئے اتنے سنگ دل اور خونخوار دشمن سے جہاد سے گریز کرتے تھے، دراصل منافقت کا شکار تھے، ایسی منافقت جو اسلام کے اصولوں اور مولا علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد
کی نسبت کمزور ایمان رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی۔ بہرحال حقیقی مجاہدین وہ ہیں جو مختلف میدانوں میں جوش و ولولے کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ یہ تھا پیج نمبر 160۔ اب ہم بڑھتے ہیں پیج نمبر 161 کی جانب۔ لکھتے ہیں کہ یہ وہ مجاہدین ہیں جو مختلف میدانوں میں جوش و ولولے کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ آب و ہوا کی ناسازگاری کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ راستے کی کٹھنائیوں کی فکر کرتے ہیں۔ بے شک اگر دشمن کو پتہ چلے کہ مد مقابل جنگجو تکلیف دہ گرمی اور سردی میں جنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں تو وہ اسی وقت اپنے حملے کو شروع کرتا ہے اور اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کامیابی کے لیے چارہ جوئی کرتا ہے۔ نقطہ۔ اب نقطہ پہلا کیا ہے؟ ہیڈنگ ہے کہ یہ تمام سرزنش اور ملامت کس لیے؟ لکھتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے فکر انگیز کلام کے مطالعے سے یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ مولا جیسے منتظم اور صاحب بے تدبر پیشوا نے کیوں کوفے والوں پر سخت حملے کیے اور ترش روی سے پیش آئے، ان پر شدید سرزنش اور ملامت کے تعزیانے برسائے۔ آپ اس کے علاوہ آپ مزید فرماتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ تم لوگوں کو نہ دیکھوں اور نہ تم سے تعلق قائم کروں، اللہ تمہیں قتل کرے، تم لوگوں نے مجھے رنجیدہ کر دیا۔ لیکن اگر ہم کوفہ اور اہل کوفہ کی عہد شکنی، نفاق پھیلانے، بے وفائی اور کاہلی کا مطالعہ کریں تو اس قدر شدید ملامت اور سرزنش کا فلسفہ واضح ہو جاتا ہے۔ گویا حضرت علی علیہ السلام نے ان عقل کے اندھوں کے لیے آخری دوا اور چارے کے طور پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کسی معاملے پر ان کی غیرت جوش نہیں مارتی تھی، دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تحقیر اور جبری احکامات کو قبول کیا کرتے تھے۔ امام اپنی اس طرز گفتار کے ذریعے چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا کام کریں کہ اگر ان کوفیوں کے دل میں تھوڑا سا بھی احساس ہے تو اٹھ کھڑے ہوں اور دشمن کے مقابلے میں قیام کریں۔ اس روش سے استفادہ کرنا نفسیاتی حوالے سے بعض گروہوں کے نزدیک مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ یہ گفتگو حقیقت میں ایسے شخص کی ہے جو اپنے پیروکاروں سے مایوس ہو اور انہیں بیدار کرنے کے لیے اس کے پاس ان تند و تلخ کلمات سے استفادہ کرنے کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں۔ عجیب بات ہے کہ ان سخت جملوں کے باوجود یہ لوگ بیدار نہ ہوئے۔ جب انہیں لشکر ترتیب دینے اور دشمن کی طرف حرکت کرنے کے لیے دعوت دی گئی تو تھوڑے سے گروہ کے سوا کسی نے لبیک نہ کہی۔ اسی وجہ سے امام نے مجبور ہو کر کچھ لوگوں کو فرات کے اطراف کی طرف دیہاتوں اور آبادی بریکٹ میں ہے کہ جو کہ جنگجو اور امام کے وفادار تھے کی طرف بھیجا تاکہ انہیں لشکر ترتیب دینے کی دعوت دیں۔ پیج نمبر 162۔ در حقیقت اس پوری تاریخ میں اہل کوفہ نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی خودسر قوم جیسا ثابت کر دکھایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بیت المقدس میں موجود دشمنوں پہ حملے کے لیے ابھارا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس میں تو زبردست بریکٹ میں ظالم لوگ رہتے ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس زمین سے نکل جائیں۔ بس اگر وہ یہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ بس تم جاؤ اور تمہارا رب ساتھ جائے، سو تم دونوں ہی ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہاں پر پیج نمبر 162 پر تیسرا حصہ اس خطبے کا ختم ہو جاتا ہے اور ہم بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے، یا اشباہ الرجالی ولا رجال حلوم الاطفال، اور ختم ہو رہا ہے لا را یا لمن لا یطاع۔ ترجمہ ہے، اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردو، تمہاری عقلیں بچوں کی سی اور تمہاری سمجھ حجلہ نشین عورتوں کی مانند ہے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی، ایسی شناسائی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندو کا باعث بنی ہے۔ اللہ تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے۔ تم نے مجھے غم و حزن کے
غم و حزن کے گھونٹ در پہ پلائے، نافرمانی کر کے میری تدبیر اور رائے برباد کر دی، یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں۔ اللہ ان کا بھلا کرے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کا تجربہ رکھنے والا اور میدان وغا میں مجھ سے زیادہ کار نمایاں کیے ہوئے ہو؟ میں تو ابھی 20 برس کا بھی نہیں تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اب 60 سے اوپر ہو گیا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے۔ یہ ہے چوتھا حصہ اس خطبے کا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں امام کی یہ گفتگو سن کر۔ پیج نمبر ہے 163، شرح و تفسیر ہے اس کی، ہیڈنگ مجھے رنجیدہ خاطر کر دیا۔ اس فکر انگیز خطبے کے آخر میں امام نے ان کی روح پر ملامت اور سرزنش کے تازیانے مارے تاکہ غفلت کی نیند سونے والے یہ متلون مزاج لوگ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور اپنی آنکھیں کھولیں اور نظارہ کریں کہ جان لیوا حالات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شاید کہ یہ بیدار ہوں، مردانہ وار اور خدا کی پسند کے مطابق ان شام کے لٹیروں کے مملکت اسلامی کی طرف اٹھنے والے ہاتھ کاٹ دیں۔ سب سے پہلے آپ 3 سخت جملوں کے ذریعے مخاطب ہوئے اور فرمایا، یا اشباہ الرجال والرجال، اے مردنما مردو، خلوم الاطفال، تمہاری خواہشیں بچوں کی طرح ہیں، معمولی سی بات پر دھوکہ کھاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور خطرے سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ وَأَقُولُ الرُّبَّاتِ الْجِحَالِ وَأُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ، تمہاری عقلیں حجلہ نشین عورتوں کی سی ہیں، سوائے عیش و عشرت اور زر و زیور کے کسی چیز کے خیال میں نہیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے امام نے اہل شام کی غیرت، شجاعت، مردانگی اور حمیت دینی کے نہ ہونے کی وجہ سے سرزنش کی، کیونکہ وہ شکل و صورت میں تو مرد تھے مگر مردوں کی صفات ان میں نہیں تھیں۔ پیج نمبر ہے 164۔ پھر آپ نے سخت لہجے میں فرمایا، میں چاہتا ہوں، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں نہ دیکھوں اور تم سے جان پہچان نہ رکھوں۔ خدا کی قسم ایسی شناسائی جو ندامت اور غم و اندو کا باعث ہے۔ اس مطلب پر تاریخ گواہ ہے کہ کوفہ و عراق کے لوگوں کی دوستی آپ کے پورے دور خلافت میں آپ کو سوائے غم و اندو، جس کا سبب ان کی سستی، بے وفائی، عہد شکنی، کمزوری، انتشار اور نفاق تھا، کہ کوئی نتیجہ نہ دے پائی، اور یہ تمام گروہ صاحب تدبر اور دانا امام کی رہبری و قیادت کی راہ میں عظیم مشکلات کا باعث ہوئے۔ طبعی امر ہے کہ امام آرزو و تمنا کریں کہ کاش انہیں کبھی نہ دیکھتے اور وہ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ بالآخر انہیں نفرین کا ہدف قرار دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، ترجمہ، خدا تمہیں مارے اور اپنی رحمت سے دور کرے اور لعنت میں گرفتار کرے۔ تم سب نے مجھے رنجیدہ کیا اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا اور غم و حزن کے گھونٹ پہ در پہ پلا دیے۔ پیج نمبر 165۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ نافرمانی کر کے میری تدبیر اور منصوبے بریکٹ میں دشمن کی سرکوبی اور ایک اسلامی معاشرے کا قیام کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ دوست اور دشمن شک میں پڑ گئے۔ قریش جو میری سابقہ جنگوں سے واقف تھے کہنے لگے، ابو طالب کا بیٹا ہے تو شجاع مگر فنون جنگ سے واقف نہیں ہے۔ عام طور پر قومیں اور ملتیں اپنی مشکلات اور پسماندگی کا ذمہ دار اپنے پیشواؤں اور رہنماؤں کو ٹھہراتی ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے، یعنی پیشوا بہت لائق ہے لیکن پیروکاروں میں کمزوری اور فکری فرہنگی کا انحطاط ہے۔ یہ بات ایک بزرگ پیشوا کے لیے تکلیف دہ ہے کہ جس کے پیروکار سست اور بے ارادہ ہوں اور کام کا نتیجہ ہمیشہ منفی ہو۔ اس کے باوجود وہ اپنے پیشوا کو ان تمام حالات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ بالآخر اس خطبے کے آخر میں امام علی مقام قریش کے گروہ کی ناروا باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ قریش نے آپ کو فنون جنگ سے ناواقفیت کی تہمت دی۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ، خدا ان کے والدین کی حفاظت کرے، کیا ان میں سے کوئی ہے تو جو جنگوں میں مجھ سے زیادہ پیش رہا ہو اور میدان وغا میں مجھ سے زیادہ کار نمایاں انجام دیے ہوں؟ میں اس دن جنگ کے لیے تیار تھا
یعنی میدان جنگ میں قدم رکھا جب میں ابھی 20 برس کا بھی نہ تھا، اب 60 سال کا ہو گیا ہوں۔ بریکٹ میں 40 سال سے زیادہ جنگ کے ایک سپہ سالار یا پہلی صف کے دستے کے سپاہی کے طور پر تجربہ رکھتا ہوں، مگر کیا کروں، جس کی اطاعت نہ کی جائے اس کا تجربہ اور تدبر کام نہیں آتے، خواہ وہ کتنا ہی تجربہ کار کیوں نہ ہو۔ پیج نمبر 166۔ یہاں پہ نکات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نکتہ، ہیڈنگ ہے نالائق پیروکار پیشواؤں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لکھتے ہیں بے شک کامیابی اور ناکامی بغیر وجہ کے نہیں ہوتی ہیں۔ وہ تمام لوگ یا بعض لوگ جو کامیابیوں اور ناکامیوں کو اتفاقی اور نامعلوم وجوہات سے نسبت دیتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ تلخ حقیقتوں کا سامنا کریں اور ان کا تجزیہ و تحلیل کریں۔ اس قسم کے معمولی تجزیوں میں وہ حکومت، مدیریت اور آگاہی پر قدرت رکھنے کو کامیابی اور ناکامی کا راز سمجھتے ہیں، حالانکہ مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ جذبات و آگاہی کے اعتبار سے پیشوا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن اس کے پیروکار کمزور، ڈرپوک، ارادوں میں کمزور اور تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے پیشوا کی حکیمانہ ہدایات کو بخوبی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک طاقتور رہنما اپنے پیروکاروں کی فساد کی آگ میں جل جاتا ہے، اور یہ ایک لائق، مدبر اور حکیم رہبر کے لیے زیادہ دردناک ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس خطبے میں علی علیہ السلام ایک شمع کی طرح دلسوزی سے فرماتے رہے ہیں، دلسوزی سے فریاد کر رہے ہیں اور اہل کوفہ کی ملامت اور سرزنش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عہد شکنی، کمزوری اور انتشار نے نہ صرف دشمن بلکہ مولا علی علیہ السلام کے ان دوستوں کو بھی، جنہوں نے امام کی ہم رکابی میں غزوات میں ساتھ دیا تھا، امام سے برگشتہ کر دیا، اور انہوں نے بھی امام کو فنون جنگ سے لا علم قرار دیا۔ امام علی علیہ السلام نے انہیں گزشتہ تاریخ یاد دلا دی اور فرمایا، میں 40 سے کچھ زیادہ جنگوں میں کامیاب تجربہ رکھتا ہوں، اور وہ مجھے کیسے تہمت دے سکتے ہیں کہ میں فنون جنگ سے ناواقف ہوں۔ میری مشکل کی جگہ کوئی اور ہے، میرے پاس ایسے پیروکار ہیں جن میں نظم و ضبط کا فقدان ہے اور نافرمان ہے۔ حساس معاملات میں وہ ہر دھرمی سے کام کرتے ہیں جس کا نتیجہ شکست ہے۔ جنگ صفین کا نام موافق تجربہ، امیر شام و عمرو و واس کی شاطرانہ چالاکی کی داستان، بریکٹ میں قرآن کو نیزے پر اٹھانے کا مسئلہ، اور اس سے بھی بڑھ کر ابو موسیٰ اشعری کی حکمیت کا مسئلہ اس مدعا کے لیے بہترین گواہی ہے۔ اس دور میں تمام محققین بلکہ غیر محققین اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر لشکر عراق میں سرکشی اور نافرمانی نہ ہوتی تو جنگ صفین میں یقینی کامیابی ہوتی۔ پیج نمبر 167 پر ہم آ چکے ہیں، اور آئیے کہ نکات میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور وہ خونی واقعات جو بنی امیہ کی حکومت کی وجہ سے تاریخ اسلام میں وقوع پذیر ہوئے پیش نہ آتے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام اور تاریخ زندگانی امام علی میں جنگ صفین کے واقعات کو دردناک واقعات کے عنوان سے یاد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے منفی اثرات بہت بری طرح پھیلے ہوئے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے دل کو سخت تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ نہ صرف علی علیہ السلام کے زمانے میں بلکہ آج بھی بہت سے عاقبت ناندیش لوگ امیر المومنین کی جنگی حکمت عملی اور امور مملکت کے انتظام کے بارے میں اپنی تاریخ اسلام سے لا علمی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، اور یہی آپ کی مظلومیت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ وہ عظیم ہستی جس نے مالک اشتر کو ایسا فرمان دیا کہ جس میں حکومت چلانے کے ایسے درخشاں اصول ہیں جو تاریخ میں روزے روشن کی طرح آیا ہے، اور جو 1400 سال گزرنے کے باوجود امور مملکت کے لیے ایک عالیشان دستور پیش کرتا ہے، محکم اصولوں پر استوار ہے، اور اس کے فرامین ایسے ہیں کہ جن سے دوست اور دشمن بہرہ مند ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں موجود آپ کے خطبے اور خطوط سیاست میں آپ کی پختگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے متعلق صحیح فیصلہ ہو۔ صرف یہی مقام نہیں، علی علیہ السلام اس مسئلے سے پردہ اٹھاتے ہیں بلکہ بہت سارے مقامات پر اس تلخ حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بے وفا، نافرمان اور خیانت کار لوگ میری تدبیر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی داستان یعنی لشکر شام کا شہر انبار پر حملہ کے بعد آپ
کے کلمات قصار کے ایک حصے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ امام کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ سے میرا بچاؤ نہیں کر سکو گے، دوسروں سے کیا بچاؤ کرو گے؟ مجھ سے پہلے رعایا اپنے حاکموں کے ظلم و جور کی شکایت کیا کرتی تھی، مگر میں آج اپنی رعایا کی زیادتیوں کا گلہ کرتا ہوں، گویا کہ میں ریت ہوں اور وہ حاکم، میں حلقہ بگوش ہوں اور وہ فرما روا۔ پیج نمبر 167 یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، آگے بڑھتے ہیں پیج نمبر 168 کی جانب۔ ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھوں گی میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیماریوں کا علاج تمہارے وسیلے سے کروں، مگر تم خود میری بیماری اور درد ہو۔ اس کے بعد آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکایت کی، پروردگار، اس تکلیف دہ بیماری کے علاج سے طبیعت عاجز آ چکی ہے، میرے بازو ان لوگوں کی اس بے عملی کی وجہ سے تھک گئے ہیں۔ کہاں ہے وہ قوم جسے اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے قبول کی، اور قرآن پڑھا تو اس پر عمل بھی کیا، اور جہاد کے لیے پکارا گیا تو وہ اس طرح عاشقانہ انداز میں بڑھے جیسے دودھ پلانے والی اونٹنیاں اپنے بچوں کی طرف جاتی ہیں۔ اس تمام بحث سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ امام کے لیے مشکلات کیوں پیدا ہو رہی تھیں اور آپ کی حکومت کو ناکام بنانے کی سازش اور اس کے عوامل کا اصل سرچشمہ کہاں تھا۔ اگر امام کے گرد کوفے کے ان بے عمل اور ناکارہ افراد کے بجائے با عمل اور فرما بردار لوگ ہوتے تو تاریخ اسلام کی شکل دوسری ہوتی۔ اب دوسرا نقطہ ہے، ایک سوال کا جواب۔ نہج البلاغہ کے مصفرین نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا اس قسم کی سیاست بریکٹ میں شدت اور سختی سے لوگوں کی ملامت کرنا لوگوں کے لیے صحیح ہے؟ اور کیا اس طرح کی گفتگو معاشرے میں تنہائی کا باعث نہیں؟ اس کے ساتھ اور ایک اور سوال کا اضافہ کرتے ہیں کہ امام گفتار و رفتار، صبر و استقامت اور محبت و شفقت کا نمونہ تھے، تو ایسی صورتحال میں آپ نے لوگوں سے اس طرح گفتگو کرنا کیسے گوارا کیا؟ بہت گہرا اور جامع سوال ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ یہ طرز بیان سست، لاپرواہ اور کمزور ارادوں کے مالک لوگوں کو احساس دلانے کے لیے آخری ذریعہ تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ عام لوگوں کی زبان سے کہی جاتی ہیں کہ کام ایسا کرنا چاہیے کہ ان کی غیرت جوش میں آ جائے۔ پیج نمبر 169 اس بنا پر اس طرح کا طرز بیان فصاحت و بلاغت سے ہم آہنگ ہے۔ علم کلام کے مطابق گفتگو حالات کے تقاضے کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ امام علی مقام نے جہاد فی سبیل اللہ کی طرف لوگوں کو تشویق دلانے اور مادی اور معنوی اہلیتوں کو بیان کرنے کی خاطر یہ روش اختیار کی۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین کا یہ کہنا ہے کہ امام کا یہ بیان اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ آپ اپنے اطرافیوں کی تعداد کی زیادتی پر نہ تو کامیابی اور غرور کا احساس کرتے تھے اور نہ ہی ان کے بکھر جانے پر تنہائی کا احساس کرتے تھے۔ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، اس لیے کہ بہرحال جنگوں میں افرادی قوت اور طاقتور لشکر کا ہونا کارآمد ہے۔ کوئی بھی شخص ایک عظیم طاقتور لشکر سے اکیلا جنگ نہیں کر سکتا۔ ایک اور سوال، اوپر بیان کیے ہوئے خطبے میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا، میں اس زمانے میں فنون جنگ سے واقف تھا جبکہ میری عمر 20 سال بھی نہیں تھی۔ اس جگہ یہ سوال پیش آتا ہے کہ ہجرت رسول کے وقت امیر المومنین کی عمر کم از کم 23 سال تھی، اور سب جانتے ہیں کہ تمام اسلامی جنگیں ہجرت کے بعد واقع ہوئیں۔ یہ تاریخی حقیقت آپ کے اس جملے سے کس طرح مطابقت رکھتی ہے؟ جواب، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ رسمی طور پر جنگیں ہجرت کے بعد شروع ہوئیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مکہ کے قیام کے آخری کئی سال رسالت مآب کے لیے اتنے سنگین اور خطرناک تھے جو کسی طرح حالت جنگ سے کم نہیں تھے۔ ان میں سے ایک نمونہ مکہ کے مسلح شمشیر زنوں کا لیلۃ المبیت میں حضرت کے گھر کا محاصرہ کرنا تھا، جس میں امام نے بے مثال ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان خطرے میں ڈال کر حضور کی جان بچائی۔ یہاں تک کہ تواریخ میں ملتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مشرکین مکہ
حضور کے قتل کی سازشیں کرتے رہتے تھے، جس سے حفاظت کے لیے حضرت ابو طالب مسلسل حضور کی نگرانی کرتے تھے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے کہ جب رسالت مآب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو مکہ کے مشرکین کے بچے آپ پر پتھر برساتے اور زخمی کر دیتے تھے۔ امیر المومنین آپ کے دفاع کے لیے ان پر جوابی حملے کرتے تھے اور انہیں بھگا دیتے تھے۔ پیج نمبر 170۔ یہ اور ان جیسے بہت سے حادثات اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اگرچہ حضور اکرم کی مکی زندگی کے دوران مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن حالت ایسی ہی تھی جو جنگ سے مشابہ تھی، جو امام کی تدبیر سے جیتی گئی اور دفاع کی راہیں ہموار ہوئیں۔ شاید یہ جملہ نہضت فیہا وما بلغت العشرین جو اس خطبے میں وارد ہوا ہے جنگ کے لیے تیار رہنے کی طرف اشارہ ہو، نہ کہ آغاز جنگ کی طرف۔ اب چوتھا جو نکتہ ہے یا سوال کے ہے، اس کو نکات میں ہے۔ بہرحال ماجرے کا اندوہناک انجام۔ ہیڈنگ۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین لکھتے ہیں کہ جس وقت انبا شہر پر شامیوں کے حملے، ان کی غارت گری اور خون ریزی کی ناگوار خبر اور آپ کے نمائندہ حسان بن حسان بکری کے شہید ہونے کی اطلاع امام کو ملی تو آپ نے یہ خطبہ دیا اور کچھ دیر خاموش رہے تاکہ ملاحظہ کریں کہ کسی طرف سے کوئی مثبت جواب ملے، مگر جب سب خاموش رہے تو آپ سب غصے کی حالت میں خود پیدل چل پڑے اور نخیلہ کوفے میں لشکر کے قیام کی جگہ پہنچ گئے۔ آپ کے پیچھے کچھ اور افراد بھی پہنچ گئے اور ایک گروہ نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ کوفہ واپس چلے جائیں، ہم آپ کی اس مشکل کو حل کر دیتے ہیں۔ امام نے جواب دیا، تم خود اپنی مشکلیں حل نہیں کر سکتے تو میری کیا مدد کرو گے؟ مگر ان کے بے انتہا اصرار پر آپ انتہائی غمگین اور رنجیدہ پلٹے اور سعید بن قیس ہمدانی کو سفیان بن عوف اور اس کے خونخوار لشکر کے تعاقب میں روانہ کیا۔ وہ 8,000 سپاہیوں کے ساتھ اس کے تعاقب میں گئے، لیکن وہ فرار ہو کر عراق کی سرحدوں سے باہر نکل چکا تھا۔ اس واقعے نے امیر المومنین کو انتہائی رنجیدہ اور غمگین کر دیا تھا۔ محسوس ہوتا تھا کہ آپ ذاتی طور پر خطبہ کہنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اس خطبہ جہاد کو لکھ کر سعد کو، جو کہ آپ کا صحابی تھا، دیا تاکہ لوگوں کو سنا دیں۔ بہت سے لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو گئے اور عذر خواہی کے طور پر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بہت سے لوگوں نے دوسروں کو بھی ابھارنا شروع کیا۔ اسی دوران حجر بن عدی اور سعید بن قیس رضی اللہ عنہ، جو آپ کے لشکر کے افسروں میں سے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہماری زندگیاں آپ کے اختیار میں ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کرو۔ یہاں پر پیج نمبر 170 ختم ہوتا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں پیج نمبر 171 کی جانب، جہاں پر آخری جملات ہیں اس خطبے کے، اور یہاں پر یہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی خطبہ نمبر 27 یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ اس سے امام کی مراد لشکر امیر شام سے جنگ تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اصحاب سے مشورے کے بعد معقل بن قیس تمیمی کو، جو آپ کے بہت دلیر اور ہوشیار صحابی تھے، آس پاس کے علاقوں کی طرف روانہ کیا تاکہ مزید لشکر اکٹھا کیا جا سکے، مگر معقل کے کام مکمل کرنے سے پہلے ہی امیر المومنین علیہ السلام ابن ملجم کی زہرآلود شمشیر سے شہید ہو گئے۔ اچھا، اوپر میں نے شاید جب نام لیا ہے ان کا معقل کا، تو وہاں پہ معطل بن قیس تمیمی کہا ہے، شاید ان کا نام ہے معقل بن قیس تمیمی۔ یہاں پر خطبہ ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ بارے اللہ ہماری کوشش